مغربی ممالک کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں ہے، بلکہ اب تقریباً ہر ملک مغربیت سے متاثر ہو چکا ہے۔ تو یورپی ممالک میں ایسے عام تقریبات اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں جن میں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور ان تقریبات میں جو منکرات پائے جاتے ہیں وہ بہت سے وہ ہیں جو فواحش اور گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، بے حیائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ان تقریبات میں مخلوط اجتماع ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں مرد اور خواتین سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ ناچتے ہیں، ایک ساتھ آنے جانے کا راستہ ایک ہی رہتا ہے، سب اس طرح۔ اور شراب پینے پلانے کا بھی دور چلتا ہے، اور اسٹیج پر ناچا بھی جاتا ہے، میوزک بھی ہوتی ہے، گانے بھی چلتے ہیں۔ تو ایسے تقریبات میں مسلمانوں کو شرکت کی اہتمام سے دعوت دی جاتی ہے۔ اگر مسلمان شرکت نہ کریں تو پورے معاشرے سے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور تنہا شمار کیا جاتا ہے۔ تنہا مطلب یہ سماج اور سوسائٹی سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف بہت سے فوائد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی کوئی مصیبت ہو، کوئی ضرورت ہو تو ایسے موقع پہ جو مسلمان ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، جو ان کی اس موقع پر خوشی میں ہاں نہیں ملاتا، تو مسلمانوں کو اس طرح کی تقریبات میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ان کو ذلت جھیلنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے تقریبات میں بلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو کیا مسلمان اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ایسے تقریبات جہاں پر مخلوط نظام ہو، شراب کا دور ہو، گانا ہو، میوزک ہو، ڈانس ہو، تو شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ جواب حضرت نے لکھا ہے کہ جو تقریبات شراب اور خنزیر کے کھانے کھلانے پر، مردوں اور عورتوں کے رقص و سرور پر مشتمل ہوں، ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں شرکت صرف اس واسطے کہ بھئی ہماری کوئی ذلت ہوگی، تو ذلت گناہ نہیں کریں گے تو ذلت ہوگی، یہ خود ایک ذلت کی بات ہے گناہ کرنا، اس کو اپنے اسٹیٹس کا معیار سمجھنا، یہ خود ایک ذلت کی بات ہے۔ شہرت اور جاہ کے حصول کے علاوہ کوئی اور چیز یہاں پر جانے کا، یعنی ایسے ایونٹس میں جو اس میں ناچ گانا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑے حیثیت کے لوگ، مالدار لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جائیں گے تو بھی ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، تو حیثیت بڑھانے کی خاطر ہی جا رہے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ اور دینی فائدہ تو اس میں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے فسق اور فجور کے اسباب اور محرمات دین کے سامنے جھکنا مناسب نہیں ہے۔ ناچ گانے ہیں، اختلاط ہے، ان سب کے تقریبات میں شرکت کے لیے آپ مجبور شمار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ بیوقوفی ہے، ضرورت ہی نہیں جانے کی۔ بلکہ مسلمانوں کو جو کہ یورپی ممالک میں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، بلکہ اسکول اور کالجز بھی ہیں، اور ان کے دعوتی سینٹر ہیں، اسلامی مراکز ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب مسلمان وہاں پر رہتے ہیں تو ان کو اپنا ایک اسٹیٹس ایسا بنانا چاہیے کہ وہاں کے عیسائی اور یہودی اور یورپی لوگ یہ سمجھیں کہ اگر ہم مسلمانوں کو اپنی دعوت میں بلانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شراب نہ رکھیں، ضروری ہے کہ ہم ناچ گانا نہ رکھیں، ورنہ وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے اسٹیٹس کو دیکھ کر وہ اپنی دعوت کا نہج بدلیں، اپنے تقریب اور پروگرام کا نہج بدلیں، ویسا اپنے کو مینٹین کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم محتاج ہو گئے کہ بھئی وہ ہم لوگوں کو ناچنے بلا رہے ہیں تو چلے گئے، شراب پینے بلا رہے تو چلے گئے، اور میوزک اور ڈانس کے لیے بلا رہے تو چلے گئے، یہ اسٹیٹس کا معیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی ایک تہذیب کی حفاظت رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں اپنی دعوت میں بلانے کے لیے اپنی دعوت کو منکرات سے خالی رکھیں۔ اس لیے چاہے وہاں مغربی ممالک میں ہو، چاہے یہاں بھی اب دیکھ لیں، ہندوستان اور ایشیا کے جو ممالک ہیں یہاں پر بھی ناچ گانا چلتا ہے، یہاں پر بھی اسٹیجوں پہ ڈانس چلتا ہے، اور کئی مسلمان وہ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچاتے ہیں اپنے سامنے۔ تو پھر یہاں پر بھی وہی حکم رہے گا کہ مسلمان کو ایسی تقریبوں میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی، شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔